بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وطن عزیز پاکستان اس وقت جن حالات اور مصائب اور مسائل کا شکار ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جن مصائب اور مسائل کا شکار ہم ہیں، اس کا واحد علاج ہے ہمارا اتحاد۔ ہر کسی کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اسے اپنا کردار کس طرح ادا کرنا ہے اور اسے اپنے وطن کو اور ان مصائب اور مشاکل سے کس طرح نکالنا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، بلا شبہ بجلی کے بلوں میں اضافہ، پٹرول، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ، عوام پریشان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے نکلیں گے کیسے؟ اس سے اسی صورت میں نکل سکتے ہیں کہ جب ہم خود اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔ 76 سال گزرنے کے بعد پاکستان آج پھر کبھی اپنے دوستوں کی طرف دیکھتا ہے تو کبھی پاکستان جو ہے وہ عالمی اداروں سے امداد کے لیے جو ہے وہ ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے۔ اب جو یہ بجلی مہنگی ہوئی ہے اور پٹرول مہنگا ہوا ہے اور ڈیزل مہنگا ہوا ہے اور یہ جو مہنگائی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب IMF کے ساتھ وہ معاہدے ہیں جو پچھلی حکومتوں نے کیے ہیں۔ موجودہ نگران حکومت کو تو آئے ہوئے بھی چند دن ہوئے ہیں، لیکن لازمی بات ہے کہ جب کسی ملک کا کسی ادارے یا ملک کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے تو اس پہ پھر یہ نہیں ہوتا کہ یہ کون کر کے گیا ہے اور کس نے کیا، اس کو لے کے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ جب IMF کے معاہدے جو ہیں وہ ہوا، اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی، کیا کچھ ہوا، اس پہ ہم نے خوشی کا بھی اظہار کیا، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ ہم اس وقت تمام حالات و واقعات میں اس بات پہ آ کے کھڑے ہیں کہ ہمیں اب کچھ نہ کچھ ایسا رویہ اور انداز اپنانا ہے جس سے ہم اس صورتحال سے باہر نکلیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ ایک امن والی، اطمینان والی بستی تھی، پھر اللہ کی ناشکری ہوئی اور پھر اللہ نے ان کو جو ہے وہ بھوک اور خوف اس میں مبتلا کر دیے۔ ہمارا پاکستان بھی ایک امن والی بستی تھی، اطمینان والی بستی تھی۔ یہاں پر ایک دوسرے کا احساس اور خیال رکھنے والے تھے۔ ایک محلے میں کوئی ایک فرد بیمار ہوتا، سارے اس کی تیمارداری کرتے۔ محلے کے کسی بھی گھر کے اندر جو بیٹی بہو ہے اس کی عزت کی جاتی، اس کا اکرام کیا جاتا۔ کوئی فوت ہو جاتا، سارے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے، اس کے گھر والوں کے ساتھ، تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کے گھر میں میت آئی ہے۔ لیکن آج تو ہمارے رویے بہت مختلف ہو چکے ہیں۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے پڑوسی نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، ہمارے پڑوسی کے بچے اسکول جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں۔ پھر اپنے عزیزوں میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، کوئی ہمارا عزیز فوت ہو جائے، یتیم بچے ہوں، کوئی نہیں دیکھتا کہ ان بچوں کا کیا خیال، کس طرح خیال کرنا ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ ان بچوں کے سر پہ کیسے ہاتھ رکھنا ہے۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، زمین والوں پہ رحم کرو تاکہ آسمان والا رحم کرے۔ ایک ہے حکومتوں کے کام، حکومتیں اپنے کام جو ہیں وہ کس طرح کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں، وہ بھی عند اللہ جواب دہ ہیں۔ اور ایک ہے میرے اور آپ کے انفرادی کام، کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ یہ سوال مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ کیا میں اپنے محلے کے اندر یہ چیک کر لیا کہ کوئی رات کو بھوکا تو نہیں سوتا ہے؟ کیا میں نے اپنے محلے کے اندر یہ چیک کر لیا کہ کوئی یتیم، مسکین، کوئی بیمار ایسا تو نہیں جس کے پاس دوائی نہیں ہے؟ یہ ہے دین اسلام کی تعلیمات۔ حقوق اللہ، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادات، یہ اللہ کا حق ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن حقوق العباد بہت اہم ہے۔ آج بھائی بھائی کا خیال نہیں کرتا، بیٹا باپ کا خیال نہیں کرتا، ماں کا بچے خیال نہیں کرتے۔ تو اگر ہم نے واقعی پاکستان کو ایک جنت بنانا ہے، پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا ہے جہاں امن ہو، استقرار ہو، جہاں ایک دوسرے کا خیال ہو، تو پھر اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا پڑے گا۔ اگر ہمارے ملک کے اندر جو وسائل ہیں، یعنی معدنیات صرف لے لیں، باقی چیزیں چھوڑ دیں، زراعت چھوڑ دیں، وہ اتنے ہیں کہ اگر نیک نیتی اور دیانتداری کے ساتھ کام ہوتا تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا جو ہے۔ اب ایک فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی ہے، اللہ کرے کہ یہ بیوروکریٹ اور یہ سب لوگ اس کو چلنے دیں، سیاسی قیادت اس کو گڑبڑ نہ کرے،
جتنی محنت اس کے اوپر ہوئی ہے، اور اگر یہ چلتی ہے تو اس سے پاکستان آگے جائے گا، پاکستان کو ترقی ملے گی۔ آج بیرونی دنیا میں موجود پاکستانی پریشان ہیں کہ ہمارے وطن کا ہم کیا کریں، ہمارے وطن کا کیا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان قائم و دائم ہے اور قائم و دائم رہے گا۔ پاکستان کو کوئی نہ توڑ سکتا ہے نہ کمزور کر سکتا ہے۔ ہاں، ہماری آپس کی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم مصائب اور مسائل کے شکار ہیں۔ عدم استحکام، داخلی انتشار، اس کے اسباب کوئی بیرونی نہیں ہیں۔ ہاں، بیرونی دنیا بھی، اور بالخصوص ہمارا دشمن ہندوستان بھی، اور ہمارے جو اور دشمن ہیں، ان کا ایک پلان ہے، ان کی ایک سوچ ہے کہ کیسے پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ وہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ سرگودا میں، فیصل آباد، جڑاوالا میں، سیالکوٹ میں، پنڈی میں دشمن نے یہ کوشش کی ہے۔ بالخصوص میں سرگودا اور جڑاوالا کی بات کروں، لیکن سرگودا دیکھیں فرق کیا ہے۔ سرگودا میں سارے آپ اکٹھے ہو گئے، وہاں کے مسیحی پاکستانی، وہاں کے مسلم پاکستانی، وہاں کی مسیحی قیادت، وہاں کی مسلم قیادت، سب اکٹھے ہو گئے اور کوئی حادثہ نہیں ہو سکا۔ جڑاوالا میں کیا ہوا کہ ہم انتشار کا شکار ہو گئے، اور اس کے نتیجے کے اندر آج پاکستان کی ہر جگہ پر یہ جو ایک پاکستان پہ الزام لگ گیا کہ 22 چرچ جل گئے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے بڑی بات ہے کہ جس طرح یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، ہندوستان میں مسجد پہ کوئی حملہ کرتا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ کتنی مسجدیں ہندوستان نے شہید کی ہیں، ہم اس پہ آواز بلند کرتے ہیں۔ 150 زائد چرچ جو ہیں ہندوستان میں گرائے گئے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دشمن کو موقع مل گیا کہ اس نے شرارت کروا کے اب وہ ہماری ایک تصویر دنیا کے سامنے رکھتا ہے کہ دیکھو پاکستان کے اندر تو ایک دن کے اندر 22 چرچ جلا دیے گئے۔ وہ جو ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں، ان کے جب ہم قصہ سنتے ہیں، جب ان کی بات سنتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے۔ یہ کرم کی بات ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی یونٹی کی طرف جائیں، ہم اپنے آپ کو متحد کریں، ہم اپنے آپ کو منظم کریں، اپنے استقرار کی طرف آگے بڑھیں۔ اور اگر ہمارا استقرار نہیں ہوتا، امن نہیں آتا، تو ہم مصائب کے شکار رہیں گے، مسائل کے شکار رہیں گے۔ اس لیے پوری قوم کو موجودہ حالات میں بلا شبہ بجلی، میں نے پھر کہا، بجلی، گیس، جو حالات ہیں وہ تکلیف دہ ہیں، غریب آدمی کے لیے تو بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ اب امراء کو بھی قربانی دینی چاہیے، امراء کو حصہ ڈالنا چاہیے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چینی ہو، باقی چیزیں، دیکھنا چاہیے کہ کون ہے اور اس کو قوم کے سامنے لانا چاہیے کہ جو قوم کو امتحان میں ڈال دیا جس نے، کیسے ممکن ہے جو کچھ چینی کا معاملہ، باقی چیزیں جو ہے، اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کیئر ٹیکر جو ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی دیکھیں گے جو روز مرہ کی چیزیں ہیں عام آدمی کی استعمال کی، وہ بھی کیوں شتر بے مہار کی طرح مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بنوں میں ہمارے فوجی جوانوں کو قافلے پر خودکش حملہ ہوا اور ہماری فوج کے نوجوان شہید ہو گئے۔ دہشت گردی، انتہا پسندی نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان کو تو نامعلوم کس جرم کی سزا دی جا رہی۔ 42 سال سے ہم حالت جنگ میں، 2 ملین افغان مہاجرین کو ہم نے اپنے سینوں کے ساتھ لگایا ہے۔ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا راستہ پاکستان نے ہموار کیا۔ افغان طالبان کی حکومت، اس کے لیے جو جذبات اور احساسات پاکستان کے ہیں وہ کسی اور کے نہیں۔
पिछले दिनों आपको याद होगा बलूचिस्तान में भी अटैक हुआ था एक कंपाउंड पे, हमारे सलामती के इदारे, वो सारे अफगानिस्तान से थे। हमारे इत्तला आई है और हम मशकूर हैं अगर ऐसा हुआ है कि अफगान निगरान हुकूमत ने कुछ मुजरिमों को गिरफ्तार किया है, देख अच्छी बात। लेकिन मुस्तकिल हल क्या है? मुस्तकिल हल ये है कि बिला तफरीक, बगैर किसी सोच और फिक्र के हम आगे बढ़े। मुस्तकिल हल ये है कि हम आगे बढ़ के मामलात की इस्लाह की कोशिश करें। पाकिस्तान की हुकूमत और अफगान तालिबान की हुकूमत आपस में मिल बैठे और जो लोग इस खित्ते के और बिलखुसूस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अमन के दुश्मन बने हुए हैं, उनके बारे में मुत्तफिका फैसला किया जाए। ना उनको पाकिस्तान में पनाह मिले, ना उनको अफगानिस्तान में पनाह मिले। और अगर कोई दरमियाना एरिया है तो जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में तय कर लेंगे तो वो दरमियाने एरिया वालों का भी इलाज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनका इलाज ना हो सके। ये मैं अर्ज करूं। इसी तरह नादरीन, मकबूजा कश्मीर हमारी रगों में खून की तरह है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कायद आजम मोहम्मद अली जना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दिया था। कश्मीर की अजीम मुजाहिद सैयद अली गिलानी की वफात किन हालात में हुई आप सबको मालूम है। जनाजा तक उनका नहीं लोगों को पढ़ने दिया गया, दवाई तक उनको नहीं दी गई, लोगों को उनका चेहरा नहीं देखने दिया गया। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनका जनाजा के जो थे तरतीबात वो भी नहीं होने दिए। ये हिंदुस्तान इतना शफाक है और इतना वहशी दरिंदा है कि अल-अमान वल हफीज, उनकी पूरी दुनिया में जो कश्मीरी हैं और जो कश्मीर से मोहब्बत रखते हैं और जो सैयद अली गिलानी को जानते हैं, उनके यौम वफात के हवाले से उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। वो अजीम मुजाहिद थे। उन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान का एक हाथ में परचम रखा और एक हाथ में कश्मीर का परचम रखा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कश्मीर की आजादी का मतलब एक आजाद खुद मुख्तार कश्मीर नहीं। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते, आज नहीं तो कल हम पाकिस्तान के साथ हों। ये बार बार उनकी बात मीडिया में आती रही। नजरबंदियां, जेलें, सऊबतें सब सह के वो मर्द कलंदर अल्लाह के पास चला गया। अब आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। हम सैयद अली गिलानी की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं, उनके जज्बा हुर्रियत को सलाम पेश करते हैं, हम उनके जज्बा जद्दोजहद और अज़म को सलाम पेश करते हैं। उनको देखकर कश्मीरी नौजवानों में जो जज्बा पैदा हुआ, जो हिम्मत पैदा हुई, जो वलवला पैदा हुआ, अपनी आजादी का एक गासिब से जो किसी चीज का ख्याल नहीं कर, ना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का, ना कोई मुआहिदों का, ना कोई किसी चीज का पास। पहले उसने कोशिश की कि वो एक वर्किंग ग्रुप का इजलास करे मकबूजा कश्मीर, उसमें नाकामी हो गई। अब वो कोशिश में है कि कोई और ऐसा काम करे कि जिससे दुनिया को ये तासुर मिले या तासुर जाए दुनिया में कि हिंदुस्तान की बहुत गिरफ्त है मकबूजा कश्मीर में। बगैर कर्फ्यू लगाए, बगैर जबर और सितम किए कोई हिंदुस्तानी वजीर या वजीर आजम कश्मीर की किसी गली में तो जाके दिखाए ना किस तरह कश्मीरी नफरत करते हैं इस जालिम और जाबिर सिस्टम से जो हिंदुस्तान ने उन पर मुसल्लत कर रखा है। नाज़रीन, दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि अल्लाह ताला सैयद अली गिलानी और शुहदाए कश्मीर और जो कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी में कुर्बानियां देने वाले हैं उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और हिम्मत दे अहले कश्मीर को, और हमें हिम्मत दे कि हम सब मिलकर
اس وادی نذیر کو، جنت نذیر کو ہندو بنیے سے کے شکنجے سے نکال سکے۔ اہل کشمیر، ہم فاصلے میں آپ سے دور ہیں، دل سے آپ کے بہت قریب ہیں۔ آپ ہیں یا اہل فلسطین، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن فلسطین کو بھی آزادی میسر آئے گی اور ایک دن کشمیریوں کو بھی حق خود ارادیت ملے گا۔ اللہ رب العزت وہ دن ہمیں جلدی دکھائے۔ وما علینا الا البلاغ۔